میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال اور کچھ مہینے جو آپ کا اقتدار تھا اس میں اسلام کی بنیاد کو بہت زیادہ مضبوط کیا. بے شمار لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اس وجہ سے قدم نہیں اٹھایا کیونکہ ان کا اقتدار بہت محدود تھا، اس وجہ سے لوگوں نے قدم نہیں اٹھایا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اسی 2 سال 3 مہینے کے اقتدار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا کہ بعد میں آنے والے خلفاء جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے ان کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے راہیں متعین فرما دی اور وہ اس پر چلتے رہے اور کامیابی نے ان لوگوں کے قدموں کو چوما. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا؟ اس پر مورخین نے گفتگو کی. مختصر اتنا ذہن میں رکھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا. بعض نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور کریم علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا. کنیت ابو بکر تھی. 2 القاب یعنی 2 لقب ایسے ہیں کہ جن سے ابو بکر صدیق نے کافی شہرت حاصل کی. ایک آپ کا لقب صدیق ہے اور دوسرا آپ کا لقب عتیق. والد محترم کا نام عثمان تھا اور کنیت ان کی ابو قحافہ تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض جگہ پر طالب علم بالخصوص میری یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض جگہ پر ان کے والد کا نام نہیں آتا بلکہ ان کے والد کی کنیت جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور کنیت بعض لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جن کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا اصلی نام کیا تھا بے شمار لوگوں کو پتہ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام کیا تھا اسی طرح لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آپ کے والد کی کنیت بھی جو ہے وہ نام پر غالب آ گئی اور یہ کتابوں کے اندر آپ کے والد کا نام عموماً جو ہے وہ ابو قحافہ آتا ہے جو غلط ہے. آپ کے والد کی وہ کنیت تھی اور ان کا نام عثمان تھا. فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا. فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب تشریف لائے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا. حضور نے دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 98 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. 98 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. والدہ محترمہ کا نام سلمہ تھا. کنیت ان کی ام الخیر تھی. اپنے شوہر سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو قحافہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 94 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. والد محترم کو 98 برس عمر شریفہ ملی اور والدہ محترمہ کو 94 برس عمر شریفہ عطا ہوئی. 7ویں پشت میں مرہ بن کعب پر آپ کا سلسلہ نسب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ خاندانی سے ملتا ہے. واقع فیل کے 2.5 برس کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے. 2 برس 3 ماہ اور 11 دن مسند اقتدار پر متمکن رہے. 63 برس کی عمر شریفہ میں مدینہ شریف میں آپ نے وصال فرمایا. 142 احادیث مقدسہ سرکار سے روایت فرمائی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا فرمائی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ وصیت بھی بعض اہل علم حضرات نے بیان فرمائی کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جب مجھے تم غسل دے دو، جب مجھے کفن پہنا دو، میری نماز جنازہ جب پڑھ لو تو ایسا کرنا کہ میرے جنازے کو اٹھا کر سیدھا حضور کریم علیہ السلام کے روضے کے پاس لے جانا اور کوئی کہنے والا یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست ابو بکر صدیق حاضر ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر حضور کے روضے کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے سرکار کے پہلو میں لٹا دینا، اگر دروازہ نہیں کھلے تو سامنے بقی ہے، مجھے بقی میں دفن کر دینا.
اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا، غسل لیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد صحابہ کرام نے اس وصیت پر عمل کیا اور آپ کے جنازے کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریفہ کے پاس لے جایا گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست ابو بکر صدیق حاضر ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بس یہ کہنا تھا، حضور کے روضے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم علیہ السلام کے مزار شریفہ کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، اے لوگوں کیا دیکھتے ہو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، حبیب کو حبیب کے ساتھ لٹا دو۔ اللہ اکبر، اس وقت سے لے کر آج تک ابو بکر صدیق اس گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی شان کے ساتھ جو ہے وہ آرام فرما رہیں گے۔ بلکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا بھی تھا کہ حضور کریم علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سیدھا ہاتھ حضور کریم علیہ السلام کا ابو بکر صدیق نے تھاما ہوا تھا اور حضور کریم علیہ السلام کا یہ دوسرا ہاتھ فاروق اعظم نے تھاما ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تھا انشاءاللہ ہم لوگ اپنی قبروں سے اسی طرح نکلیں گے، ہم لوگ اپنی قبروں سے اسی طریقے سے نکلیں گے۔ تو اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ آپ نے عقیدہ اہل سنت کو مضبوط فرمایا، ورنہ اگر صحابہ کرام کا معاذ اللہ یہ عقیدہ ہوتا سرکار قبر میں مٹی میں جا کر کے مل گئے، سرکار کا وجود ختم ہو گیا، تو اس وقت لوگ کہتے ابو بکر صدیق یہ آپ کیا وصیت کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جو ہے وہ مٹی میں مل چکا ہے، یہ کیسی آپ وصیت کر رہے ہیں؟ لیکن کسی نے نہیں کہا، بلکہ سارے لوگوں نے، سارے صحابہ کرام نے اس وصیت پر عمل کیا۔ تو الحمدللہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہی ہم سنیوں کا عقیدہ، الحمدللہ وہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بنو تیم سے تھا اور یہ خاندان دور جاہلیت کے اندر یہ قبیلہ بہت مشہور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے کی خوبی یہ تھی کہ اس قبیلے کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ قتل کے مقدمات کے فیصلے کرتا تھا یہ قبیلہ، اور دوسرا دیتیں جمع کرتا تھا۔ اس قبیلے کے جو سردار ہوتے وہ قتل کے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے اور دیتیں جمع کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جوانی کی دنیا میں قدم رکھا تو یہ دونوں محکمے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اپنی برادری میں سب سے زیادہ دولت مند تھے ابو بکر صدیق، فرماتے ہیں کہ مربت اور احسان کا مجسمہ تھے، پوری قوم میں بہت زیادہ معزز تھے، گم شدہ لوگوں کو تلاش کرنا یہ آپ کا شیوا تھا، اور قریش کے ان 11 افراد میں سے تھے کہ جن کو دونوں دور میں عزت حاصل رہی، دور جاہلیت میں بھی اور دور اسلام میں بھی جو ہے ان کو عزت حاصل رہی۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جس وقت ہم دور جاہلیت میں دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور جاہلیت میں ہر چیز سے دامن صاف تھا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ دور جاہلیت کے اندر گھروں کے اندر شراب بنا کرتی، اور جس طریقے سے ہم پانی استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے شراب استعمال ہوتی تھی، مٹکوں میں شراب ہوتی تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے کبھی شراب کو چکا نہیں۔ ایک خوبی، حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی کوئی برا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہیں تو مسئلہ چل نکلا، گفتگو چل نکلی شراب کے موضوع پر کہ کس کس نے شراب پی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے، اے ابو بکر صدیق کیا آپ نے کبھی زندگی میں شراب پی؟ فرمایا اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ شراب کو چکا تک نہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس کا سبب آپ دریافت فرمائیں۔ فرمائے اس لیے کہ میں اپنی عزت اور ناموس کی بڑی حفاظت کیا کرتا تھا، اپنی عزت کی ناموس کی بڑی حفاظت کیا کرتا تھا، اور شراب جو بندہ استعمال کرتا ہے وہ اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے، اپنی ناموس کو بھی کھو دیتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو شراب استعمال کرتے ہیں، شراب پینے کے بعد وہ اس طریقے سے بے قابو ہو جاتے ہیں اور بڑبڑانے لگتے ہیں
کہ عجیب و غریب الفاظ وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں. مفتیان کرام کے پاس کتنے فتوے آپ ملاحظہ فرما لیجئے، اور جو فتاوی کی کتابیں ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی. تو یہ مسئلہ اسی لیے تو آیا کہ لوگ شراب پینے کے بعد بے قابو ہو جاتے ہیں اور اول بول اپنی زبان سے بکنے لگ جاتے ہیں، جس سے بندے کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ناموس مٹی میں مل جاتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں اپنی عزت و ناموس کی بڑی حفاظت کرتا تھا اور شراب یہ دونوں چیزیں ختم کر دیتی ہے. اب وہاں سے ایک صاحب اٹھے اور حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابوبکر صدیق سے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ جواب دیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور نے 2 مرتبہ فرمایا کہ میرے ابوبکر صدیق نے سچ کہا، میرے ابوبکر صدیق نے سچ کہا. اللہ اکبر. تو دور جاہلیت میں کہ جہاں شراب جو ہے پانی کی طریقے سے استعمال کی جا رہی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی جو ہے وہ شراب کو نہیں چکا. اسی طریقے سے بت پرستی سے بھی آپ دور تھے. حالانکہ آپ دیکھیے دور جاہلیت کہ بتوں کو بنایا جاتا، تراشا جاتا، ان کی عبادت کی جاتی، لوگ اپنی پیشانیاں ان کے آگے جھکایا کرتے تھے اور پورا وہ معاشرہ تھا اگر آپ دیکھیں. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، بتوں سے آپ دور تھے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر لکھا کہ ایک مرتبہ آپ کے والد نے کہا اپنی اہلیہ سلمہ سے کہ ابوبکر کو تیار کرو، میں ان کو لے کر کے جاؤں. حضرت ابوبکر صدیق کو تیار کیا گیا، وہ لے کر کے آئے دور دراز عبادت خانے میں، بت گدے میں، جہاں پر سارے بت موجود تھے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بت کے سامنے کھڑا کر دیا. کہا ابوبکر صدیق یہ ہے تمہارا خدا جو تم کو روٹی دیتا ہے، پانی دیتا ہے. اب وہ کسی کام سے جب نکلے تو ابوبکر صدیق اس بت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دو. اب وہ پتھر کا بنا ہوا بت کیا کرتا؟ ابوبکر صدیق نے بڑا سا پتھر اٹھا کے جب اس پر مارا تو وہ جو ہے ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گیا. آپ کے والد تشریف لائے، جب یہ منظر دیکھا غصہ ہو گئے، برہم ہو گئے اور ابوبکر صدیق کو پکڑ کر اپنی اہلیہ کے پاس لائے. ابھی ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے کہ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ ابو قحافہ اس بچے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ، کیونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو میں نے کسی کہنے والے سے سنا تھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اور میں نے سنا تھا کہ سلمہ تو کتنی خوش نصیب ہے، تیرے گھر میں نبی آخر الزماں کا جانشین پیدا ہو گیا. تو یہ کام جو ابوبکر صدیق کے میں دیکھ رہی ہوں کہ بت پرستی سے دور، شراب سے دور، لگتا یہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے آگے جا کر کوئی اور کام کرنا ہے. تو اللہ اکبر، بت پرستی سے بھی دور تھے، شراب سے بھی دور تھے. مورخین کہتے ہیں کہ کس کا نسب کیا ہے، علم انصاب میں بہت زیادہ ماہر تھے. یہی وجہ تھی کہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. ابن سعد نے کہا کہ کسی شخص نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اپنے والد کا حلیہ مبارکہ بیان کریں، بتائیے کہ آپ کے والد محترم کا قد و خال کیسا تھا. تو اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگ گئی کہ میرے والد محترم انتہائی خوبصورت انسان تھے. رنگ مبارک کا سفید تھا، بدن اکھیرا تھا، دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے، پیٹ مبارک کا قدر بھاری تھا، پیشانی مبارکہ ہمیشہ عرق آلود رہتی اور پیشانی بلند تھی. چہرے مبارکہ پر زیادہ گوشت نہیں تھا، نظریں ہمیشہ نیچی جھکا کر چلا کرتے تھے. انگلیوں کی جڑوں کے درمیان گوشت کم تھا اور بال سفید تھے اور بالوں پر آپ مہندی لگایا کرتے تھے. یہاں پر اہل علم حضرات نے کہا، خصوصاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار جب مکہ شریف سے ہجرت کی، مدینہ شریف میں جب سرکار داخل ہوئے تو پوری جماعت صحابہ میں صرف ابوبکر صدیق وہ واحد تھے کہ جن کے بالوں کے اندر سفیدی بھی تھی اور سیاہی بھی تھی، یعنی کچھ بال جو ہے وہ سفید ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں میں جو ہے وہ مہندی لگایا کرتے تھے. اب آئیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق اور صدیق کہنے کی وجوہات پر بھی گفتگو کی. خصوصاً علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس پر گفتگو کی ہے. اگر اس کو بنظر غائب آپ دیکھیں تو یقیناً آپ کا ایمان جو ہے وہ جھوم اٹھے گا کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ عتیق کے 2 معنی،
ایک معنی ہے آزاد کیا گیا اور دوسرا معنی ہے آزاد ہونے والا. یہ دو معنی ہیں عتیق کے. فرماتے ہیں علامہ سیوطی علیہ رحمہ کہ آپ کی والدہ محترمہ کے یہاں جب اولاد پیدا ہوتی فوراً انتقال کر جاتی, زندہ نہیں رہتی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے یہ زندہ رہے, سانسیں چل رہی تھی, تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو گود میں لیا اور سیدھا کعبہ شریف کے سامنے آ گئی اور آ کے عرض کرتی ہیں اے اللہ تو نے اسے موت سے آزاد فرمایا, اب تو اسے میرے حوالے فرما دے. تو امام سیوطی فرماتے ہیں کیونکہ آپ اپنی والدہ کی وہ اولاد ہیں کہ جو موت سے آزاد ہوئی, اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جس کا مفہوم اگر میں یوں عرض کر دوں تو بات آپ کے دل و دماغ میں رہ جائے. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ کر اور سامنے سے دیکھا گیا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں کہ جن کا چہرہ نظر نہیں آ رہا, چادر وغیرہ انہوں نے اوڑی ہوئی. تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں کیا تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے دوزخ سے آزاد فرما دیا, جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیکھو وہ صاحب جو آ رہے ہیں وہی صاحب ہیں. چنانچہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا وہ صاحب آئے, آ کر کے صحابہ کرام کی جھرمٹ میں بیٹھے اور جب انہوں نے اپنے اوپر سے چادر اٹھائی میں نے دیکھا کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے آزاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد فرمایا. اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ عتیق کہا جانے لگا. بعض نے کہا کہ عتیق کے معنی ہے خوبصورت, صاحب جمال. چونکہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے اس وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا تھا. بعض مورخین نے کہا کہ عتیق کا معنی ہے عیب سے آزاد, چونکہ آپ کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ عتیق کہا جاتا تھا. اب صدیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ عتیق کہنے کی وجوہات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. صدیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق فرمائی اور سرکار نے خود فرمایا ایک مقام پر کہ میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے مجھ سے موضع طلب کیا, کوئی موضع دکھائے سوائے میرے دوست ابو بکر صدیق کے کہ جب میں نے کہا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں, ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا. تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ صدیق کہا گیا. ایک بات تو یہ. بعض نے کہا کہ جب سرکار سفر معراج پر گئے اور معراج سے جب سرکار واپس آنے لگے تو جبریل امی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صبح اعلان فرمائیے گا کہ میں تھوڑے سے وقت میں آسمانوں پر گیا اور آیا, میں تھوڑے سے وقت میں جو ہے وہ مسجد اقصی گیا اور آیا, آپ یہ اعلان فرمائیے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی کون تصدیق کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ جو تصدیق کرے گا دنیا اسے صدیق کہہ کر کے پکارے گی. چنانچہ سرکار زمین پہ جلوہ گر ہوئے, سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آسمانوں پر گیا اور آیا تھوڑے سے وقت میں, دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا. میں مسجد اقصی تک گیا اور آیا تھوڑے سے وقت میں, دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا, وضو کا پانی بھی چل رہا تھا. اب کافروں کے ہاتھ یہ بات لگ گئی. انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں ان کے دوست ابو بکر کے پاس, ابو بکر سے ہم پوچھیں گے گھما پھرا کر کے سوال. چنانچہ سب کے سب آ گئے اور آن کر کے گھما پھرا کے سوال کرنے لگے. اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا اور آیا, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق ہر چال کو سمجھتے تھے. ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھ سے گھما پھرا کے بات نہیں کرو, یہ بتاؤ کہ یہ بات کہی کس نے, یہ بتاؤ کہ یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہا یہ بات آپ کے نبی اور آپ کے رسول نے کہی ہے. فرمایا میرے آقا نے کہا خدا کی قسم سچ کہا, میرے آقا نے کہا خدا کی قسم سچ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ صدیق کہا جانے لگا. اللہ اکبر. آئیے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ مولا علی کو دیکھا گیا کہ وہ برسرے منبر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے ابو بکر کا نام صدیق رکھا. برسر زبان برسر منبر وہ کہا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق جو ہے یہ آسمانوں سے نازل فرمایا. تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ صدیق کہا جانے لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا, سرکار نے جب دعوت دی
ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو چھپایا نہیں، حالانکہ جانتے تھے کہ جب میں کہوں گا کہ میں حضور کی غلامی میں شامل ہو گیا تو لوگ میری جان کے دشمن بن جائیں گے، میرے بزنس کو نقصان ہوگا، میرے کاروبار کو نقصان ہوگا۔ نہیں چھپایا، بلکہ ابو بکر صدیق نے جیسے اسلام قبول کیا تو جس پر اثر تھا اس کو دعوت تبلیغ دینے لگ گئے، جس کو جانتے تھے، جس کو پہچانتے تھے، اس کو دعوت الحق دینے لگ گئے۔ چنانچہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، حضرت عثمان غنی، آپ نے اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق کی دعوت پر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے بھی ان کی دعوت پر اسلام قبول کی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، انہوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص، انہوں نے بھی ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت زبیر بن عوام، انہوں نے بھی ابو بکر صدیق کی دعوت پر جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ تو ابو بکر صدیق بہت بڑا نام تھا کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، لیکن انہوں نے کسی بھی شخص کے سامنے اس کو چھپایا نہیں، بلکہ اسلام کو اپنے ظاہر فرمایا، اور جس پر اثر تھا اس کو دعوت الی الحق جو ہے وہ دینے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ سے لوگ متاثر ہوئے اور حضور کے دامن سے جب وابستہ ہونے لگے تو اب مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی صحابی آتا کہ کسی کے ہاتھ پہ زخم، کسی کے چہرے پہ زخم، کسی کی پیشانی پہ زخم، کسی کے پیر پہ زخم، کیا ہو گیا؟ فلانے نے یہ تکلیف دی، کیا ہو گیا؟ فلانے نے یہ تکلیف دی۔ تو سارے صحابہ کرام عرض کرنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں لڑنے کا حکم دے، ہمیں جہاد کا حکم دے تاکہ ہم ان کو بھی مزہ چکائیں۔ لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو کہہ دیں کہ وہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ تو سرکار کریم علیہ السلام کے پاس جب یہ حکم آیا تو اس وقت سرکار نے ابو بکر صدیق کو بلایا۔ بلانے کے بعد فرمایا ابو بکر اب ہمیں ہجرت کا حکم ملنے والا اور تم میرے ساتھ ہجرت کرو، تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے 800 درہم میں 2 خوبصورت سی اونٹنیاں خریدی، 2 خوبصورت سی اونٹنیاں اور ان کی پرورش کرنے لگ گئے کہ جب ہم ہجرت کریں گے تو اس اونٹنی پر اس پہ سرکار بیٹھیں گے، اس پہ میں جو ہے بیٹھوں گا اور ہم لوگ یہاں سے ہجرت کریں گے۔ ایک اونٹنی کا نام قصوہ تھا، یہ سرکار کے وصال تک آپ کی سواری رہی۔ دوسری اونٹنی کا نام عذبہ تھا، یہ خلافت فاروقی میں جو ہے وہ فوت ہوئی، اور بروز قیامت مفسرین نے بھی اس کو لکھا کہ بروز قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسی اونٹنی پر سوار ہو کے میدان محشر میں آئیں گی، اور کوئی کہنے والا کہے گا اہل محشر کیا دیکھتے ہو، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لو، مصطفیٰ کی شہزادی گزرنے والی ہیں۔ چنانچہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ کہ جس طریقے سے بجلی گزرتی ہے اسی تیزی کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ جو ہے وہ پل صراط سے گزر جائیں گی۔ تو اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اپنی پلاننگ میں مصروف ہے، سواری بھی خریدنی، اچھی ٹیم تھی، اور ان کی دیکھ بھال بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا مدینہ شریف کی طرف۔ مسلمان یہاں سے ہجرت کرتے ہیں مکے سے اور مدینہ شریف میں داخل ہو گئے۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوا ہجرت کا تو حضور کریم علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا۔ اس وقت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع دے دی گئی، جبریل امین نے یہ اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دشمن جو ہے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور 100 نوجوانوں پر مشتمل ایک دستہ انہوں نے ترتیب دے دیا ہے جو آپ کے مکان کو رات کے وقت چاروں طرف سے گھیریں گے اور آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے رات کے وقت مولا علی کو بلایا، اور مولا علی کو بلانے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے جو امانتیں تھیں مولا علی کے حوالے کی، اور حضور نے ایک چادر بھی انہیں دی، اور اہل علم فرماتے کہ حکم دیا کہ یہ چادر اوڑھ کر تم بستر پر لیٹ جاؤ، کافر تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، کافر نقصان نہیں پہنچائیں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ امانتیں ہیں صبح لوگوں کو کہ جن جن افراد کی ہیں دے کر کے آپ مدینے کی طرف ہجرت کیجئے گا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ رات تھی کہ اپنی زندگی میں اس رات میں بڑی سکون کے ساتھ سویا،
بڑے اطمینان کے ساتھ سویا کہ حضور نے فرمایا کہ کافر جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مفسرین فرماتے ہیں ایک مٹھی مٹی لے کر سورہ یاسین کی آیت مقدسہ فاغشیناہم فہم لا یبصرون تک پڑھا اور ان کی طرف مٹھی بر جو خاک تھی وہ پھینکی جو سب کے سروں پر پڑی کہ جن کی تعداد 100 تھی، ان سب نے سرکار کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور سرکار ان کے سامنے سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، کسی کو بھی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام دکھائی نہیں دے رہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عقل اور دل کے اندھوں کو مصطفیٰ کا نور دکھائی نہیں دیتا، جو عقل کے اندھے جو دل کے اندھے ہیں انہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور جو ہے وہ کبھی بھی دکھائی نہیں دے گا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، ابو بکر حضور کو دیکھ رہے ہیں، وہ 100 کے 100 نہیں دیکھ رہے، ابو بکر حضور کو دیکھ رہے ہیں، وہ 100 کے 100 جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے۔ اللہ اکبر، حضور کریم علیہ السلام ان کے سامنے سے نکلتے ہیں، انہوں نے بعد میں جب اپنے سروں پہ ہاتھ پھیرا تو سب کو جو ہے وہ مٹی محسوس ہوئی۔ ابو بکر صدیق سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جو ہے وہ غار ثور کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ مکہ معظمہ سے 5 میل دور ہے، 5 میل دور ہے، لے کر کے آ گئے، اس طرف رواں دواں ہے۔ ادھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بستر پہ سو رہے ہیں۔ کافر جب گھر میں داخل ہوئے، چادر جب اٹھائی تو دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آرام فرما ہے، تو مولا علی سے پوچھا کہ تمہارے نبی کہاں گئے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مولا علی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب ہر جگہ پر تلاش شروع ہو گئی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب کیا ہوا، یہاں ابو بکر صدیق سرکار کو لے کے جا رہے ہیں، جہاں تک سواری کا سفر تھا وہاں جو ہے سفر کیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق اور سرکار کریم علیہ السلام پیدل چلنا شروع ہوتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کا حال جو مفسرین نے لکھا وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ اس کے مصطفیٰ ہے جو ابو بکر صدیق سے یہ سارے کام کروا رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق سرکار کریم علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں برابر برابر، اچانک کیفیت تبدیل ہوتی ہے تو سرکار کے پیچھے آ جاتے، پھر سوچتے ہیں کچھ تو سرکار سے آگے آ جاتے، کچھ سوچتے ہیں تو پھر دائیں طرف آ جاتے، کچھ سوچتے ہیں تو پھر بائیں طرف آ جاتے ہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا ابو بکر یہ عجیب فعل کر رہے ہو، کبھی میرے پیچھے چلے جاتے ہو، کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس کی کیا وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ سمتیں 4 ہیں اور ابو بکر کی جان 1 ہے، سمتیں 4 ہیں، ابو بکر کی جان 1 ہے۔ سوچتا ہوں کہ کئی دشمن سامنے سے حملہ نہیں کر دے، سامنے آ جاتا، پیچھے سے حملہ نہیں کر دے، پیچھے آ جاتا، یہاں سے نہ آ جائے اس طرف آ جائے، یہاں سے نہ آ جائے اس طرف آ جائے۔ اے ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، خواہش یہ ہے کہ میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، آپ کو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، پھر مفسرین کرام اور اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آ گیا کہ ابو بکر صدیق نے سرکار کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھایا، اٹھا لیا، خود پنجوں کے بل چل رہے ہیں، اس طرح چلتے ہیں کہ جہاں پر پنجا رکھتے ہیں اس کو گھما دیتے۔ اس دور کے اندر کھوجیے جو ہے یہ نشانات سے پہچان جایا کرتے تھے کہ کس کا نشان ہے اور بندہ کہاں پر گیا ہے، اور یہ نظام بہت مضبوط تھا اس وقت، کسی کو تلاش کرنے کا یہ نظام جو ہے وہ بہت مضبوط نظام تھا۔ چنانچہ وہ اس کو تلاش کر لیا کرتے تو ابو بکر صدیق اس کو سمجھتے تھے، وہ جہاں پر پنجا رکھتے تھے گھما دیتے تھے۔ ایک تو ہے کہ غار ثور پر جانا، آج کے دور کے اندر بے شمار حاجی ایسے ہیں جو نیچے سے ہی فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں بھی اس پہ چڑھنا اور اترنا جو ہے ایک مشکل کام ہے۔ ابو بکر صدیق اکیلے نہیں چل رہے، بلکہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھے مقدسہ پر اٹھایا ہوا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں، اور وہ بھی چل رہے ہیں تو پنجوں کے بل چل رہے ہیں، چل رہے ہیں تو پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ اب نامعلوم کہ ابو بکر صدیق نے یہ دشوار گزار راستہ کس طرح سے اختیار کیا ہوگا۔ ابو بکر صدیق کے پنجوں پر لاکھ و سلام، ابو بکر صدیق کی شخصیت پہ لاکھ و سلام ہو۔ اللہ اکبر، غار کے قریب لے آئے، ملاحظہ فرمایا کہ جالا ہے مکڑی کا، اس کو بھی دیکھا، کبوتری کے انڈے وہاں پر موجود ہے، اس کو بھی دیکھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں اس غار کو صاف کر لیتا ہوں، جب صاف ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو آپ غار میں تشریف لائیے گا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جگہ پر جلوہ گر ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار کو جو ہے وہ صاف کیا، جالے وغیرہ سارے صاف کیے،
اندر جب گئے تو دیکھا کہ غار کے اندر جگہ جگہ پر سوراخ ہیں. ابو بکر صدیق اپنے لباس مبارک کا پھاڑتے گئے اور جو ہے سوراخوں کو اپنے کپڑے سے بند کرتے گئے. آخر میں ایک سوراخ رہ گئے. اس پر ابو بکر صدیق نے اپنا ایک پاؤں رکھ دیا, ایک پاؤں بچھا دیا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غار کو صاف کر دیا ہے, اب آپ تشریف لے آئیے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے. حضور کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کے زانوں پر اپنا سر ناز رکھ کے جو ہے وہ آرام فرما ہو گئے. ادھر مکڑی نے دوبارہ جالا تن دیا, دوبارہ جالا آ گیا. ایک اور کبوتری آئی اور کبوتری نے آ کر کے وہاں پر انڈے بھی دے دی. بالکل جو پرانی شکل تھی بالکل ویسی شکل ہو گئی. اللہ اکبر. اب ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ وہاں پر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے, بلکہ بعض نے کہا کہ انگوٹھے سے جو ہے وہ سوراخ بند کیا ہوا تھا کہ ایک سانپ نے ابو بکر صدیق کی انگوٹھے پر کاٹا. جب ڈسا تو زہر کا اثر پورے وجود میں محسوس ہوا, سنسنی سی پھیل گئی, آنکھوں میں آنسو نمودار ہو گئے, موتیاں بن کر رخ مصطفیٰ پر جلوہ گر ہوتے ہیں. میرے آقا بیدار ہو گئے. کیا ہوا ابو بکر؟ عرض کی یا رسول اللہ لگتا یہ ہے کہ کسی سانپ نے ڈسا ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن وہاں پر لگا دیا, زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا. ابو بکر صدیق کا انگوٹھا مبارکہ جو ہے وہ درست ہو گیا. لیکن یہاں پر تفسیر قاسم میں علامہ قاسم فرماتے ہیں کہ وصال کے وقت اس زہر کے اثر کو لوٹایا گیا. جو زہر کا اثر جو ختم ہو گیا تھا وصال کے وقت اس کو لوٹایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کو مقام شہادت عطا ہو جائے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام کی وفات شریف کے وقت بھی اس زہر کا اثر کی جو خیبر کے موقع پر آپ کو دیا گیا تھا اس کو لوٹایا گیا تاکہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی مقام شہادت سے سرفراز ہو. اللہ اکبر. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ پاؤں مبارکہ جو ہے وہ درست ہو گیا. لیکن یہاں پر صوفیوں کا قول میں آپ کو بتاتا ہوں اور بڑا دلچسپ قول ہے. صوفی فرماتے ہیں کہ جو لوگ صوفی حضرات جو لوگ حضرت محمد بن ابو بکر کی اولاد سے ہیں ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر سیاہ تل ضرور ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کی ایک شہزادے محمد بن ابو بکر ان کی اولاد سے جو ہے ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر سیاہ تل ضرور ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کو سانپ نہیں کاٹتا, ایسے لوگوں کو سانپ نہیں کاٹتا. عبد الرحمن ابن ابو بکر, یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دوسرے صاحبزادے, ان کا یہ حال نہیں ہے کیونکہ وہ اس واقعے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے, یہ بعد میں پیدا ہوئے. تو ان کے اولاد کا جو ہے حال یہ ہوگا. فرماتے ہیں یہ اثر قیامت تک رہے گا, یہ اثر قیامت تک رہے گا. اگر باپ صدیقی ہے تو دائیں پاؤں میں, اگر ماں صدیقی ہے تو بائیں پاؤں میں, اگر دونوں صدیقی ہیں تو دونوں پاؤں میں نشان موجود رہے گا. اور ایسے لوگوں کو سانپ جو ہے وہ نقصان نہیں دے گا. اللہ اکبر. آئیے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار میں ہے, مکڑی نے آ کر کے جالا تن دیا, کبوتری نے آ کر کے انڈے دے دیے. اللہ تعالیٰ نے اس کبوتری کو یہ اجر عطا فرمایا, انعام عطا فرمایا کہ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ آج مکے شریف پر کعبے شریف پر جو کبوتر پرواز کر رہے ہیں یہ اسی کبوتری کی اولاد ہے, اسی کبوتری کی اولاد ہیں کہ جس نے وہاں پر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی تھی. اب آئیے معاملہ کیا ہوتا ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ اب تلاش شروع ہو گئی. کفار مکہ نے ٹولیوں کی شکل میں اپنے افراد بھیج دیے کہ حضور کریم علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ تلاش کیا جائے. چنانچہ ایک ٹولی کی جس میں امیہ ابن خلف پہاڑ پر پہنچے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل غار کے منہ پہ آ گئے. سب لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے مسلح تھے. ان میں ایک شخص جن کا نام علقمہ بن قریش تھا, انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا. امیہ ابن خلف سے انہوں نے کہا یہ غار کو بھی دیکھ لیتے, کیا پتہ اس میں نہ ہو. امیہ ابن خلف نے کہا یہ غار کو میں جانتا ہوں, تم دیکھ نہیں رہے. اگر کوئی غار میں جاتا تو مکڑی کا جالا ختم نہیں ہو جاتا, یہ انڈے نہیں ٹوٹ جاتے, یہ انڈے نہیں ٹوٹے, جالا سلامت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہیں گیا, اور میں اس غار کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اب جب یہ لوگ منہ پر آئے اور منہ پہ آ کے جب یہ گفتگو کرنے لگے تو ابو بکر صدیق نے جب یہ معاملہ دیکھا ڈر گئے. اپنی جان کی وجہ سے نہیں, سرکار کی وجہ سے ڈر گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا. حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کھا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اس غار میں رہے. چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں 3 دن رہنے کے بعد اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں. اب کیا ہوا,
یہاں پر بھی بڑے عجیب واقعات غار میں ہوئے جو ابو بکر صدیق نے بیان کیے. مثال کے طور پر پہلا واقعہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اچانک مجھے پیاس لگی. اب میں تو پہلی بار غار میں آیا, سرکار پہلی بار غار میں آئے, مجھے پیاس لگی. سرکار نے فرمایا کیا معاملہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شدید پیاس لگی ہے. فرمایا ابو بکر آگے جاؤ, اس طرف گھومو, وہاں دیکھو تمہیں میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دے گا. جاؤ, سرکار پہلی بار آ, جاؤ جا کر کے دیکھو میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دے گا. اللہ اکبر, غلام ہو تو ایسا. عرض کرتے ہیں یا رسول, یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ تو پہلی بار آئے, آپ نے کیسے کہہ دیا؟ جاؤ جا کر کے تلاش کرو. نہیں, ان کا ایمان کہ آقا نے کہا ہے حق ہوگا, آقا نے کہا ہے حق ہوگا, اور یہی عادت ہم سنیوں میں موجود ہے الحمدللہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ یہی عادت جو ہے ہم سنیوں میں موجود ہے کہ جو آقا نے فرما دیا بے شک وہ حق ہوگا, وہ سچ ہوگا. ہم لوگ جستجو میں نہیں پڑھتے یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں, یہ حدیث غریب ہے یا نہیں. جس طرح کے دیگر لوگ جو ہے وہ جستجو میں پڑ جاتے ہیں, یہ حدیث سناؤ یہ ضعیف ہے, یہ سناؤ یہ ضعیف ہے, یہ سناؤ یہ ضعیف ہے. سیدھی سی بات اس لیے ہے کہ کمبخت تیرا ایمان ہی ضعیف ہے, اس لیے تجھے سب ضعیف نظر آتا ہے. الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے گروہ کے اندر رکھا. اب آئیے, ابو بکر صدیق نے جب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگی ہے, سرکار نے فرمایا آگے جاؤ, اس طرف جاؤ تمہیں میٹھے پانی کا چشمہ دکھائی دے. ابو بکر صدیق فرماتے میں غار میں آگے بڑھا اور واقعتاً جہاں سرکار نے بتایا تھا وہاں پہنچا. میں نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ موجود ہے, اور وہ پانی ایسا ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے. میں نے ہاتھ ڈالا برف سے زیادہ ٹھنڈا, میں نے چکا تو شہد سے زیادہ میٹھا. اب میں جب پی کر کے آیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا میٹھا پانی, ایسا پیارا پانی تو میں نے تو کبھی بھی اپنی زندگی میں زبان پہ نہیں لگایا. یہ پانی کا چشمہ یہاں پہ کہاں سے آ گیا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کوثر کا چشمہ ہے جو اللہ نے تیری خاطر یہاں پر جاری فرما دیا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر, یہ شان حضرت ابو بکر صدیق کی. اور ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں جب وہ لوگ غار کے منہ پر آئے, امیہ بن خلف اور علقمہ بن قریظ جب غار کے منہ پر آئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ فرماتے سرکار بالکل مطمئن, کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. سرکار نے فرمایا ابو بکر کیوں گھبراتے ہو, ہم وہاں جائیں گے. کہتے ہیں جب میں نے اس جگہ پر دیکھا جس جگہ سرکار نے اشارہ کیا, میں دیکھتا ہوں کہ سمندر کا کنارہ موجود ہے اور کشتی بھی تیار کھڑی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا ہم وہاں جائیں گے. اللہ اکبر, یہ معاملہ یہاں پر دیکھا. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی, اور یہیں پر وہ سراقہ کا واقعہ بھی جو ہے وہ پیش آتا ہے. اس کے بعد سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ ملاحظہ فرمایا. ام معبد ایک خاتون تھی جن کا وہ خیمہ تھا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اندر جاؤ, ان کے پاس اگر کوئی کھانے کی چیز ہے تو تم اسے خرید لو. اور اس وقت ابو بکر صدیق کے پاس 5000 درہم موجود تھے, خرید لو اور تاکہ ہم جو ہے یہاں پر کچھ تناول کر لیں. ابو بکر صدیق جب غار میں گئے, ابو بکر صدیق جب اس خیمے کے اندر گئے تو ابو بکر صدیق نے جب ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک بکری دکھائی دی, تو میں نے کہا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بکری جب سے میرے پاس ہے اس نے اپنی زندگی میں دودھ نہیں دیا, کبھی دودھ نہیں دیا. میں نے آ کر کے ساری بات سرکار کی خدمت میں عرض کی. سرکار خیمے میں تشریف لائے. سرکار نے بھی وہی سوال کیا ام معبد سے, اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ, اے صاحب, اس وقت حضور کو نہیں جانتی تھی, یہ بکری جب سے میرے پاس ہے اس نے کبھی دودھ نہیں دیا اپنی زندگی میں. تو حضور کریم علیہ السلام مسکرائے. میرے آقا نے فرمایا آپ کی اجازت ہو تو دودھ نکالنا, آپ کی اجازت ہے دودھ نکالنا. انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ جب سے میرے پاس ہے اس نے دودھ نہیں دیا, آپ یہ کیسے دے گی؟ تو گویا میں اگر اس واقعے کو یوں بیان کر دوں تو عجب نہیں ہوگا کہ آقا نے فرمایا ہمارے ہاتھ لگیں گے اللہ تھنوں میں دودھ پیدا فرما دے. چنانچہ وہ بکری آئی, سرکار کریم علیہ السلام نے کچھ پڑھا, پڑھنے کے بعد حضور نے جب اس کے تھنوں پر ہاتھ لگائے ویسے ہی ہوا کہ اللہ نے تھنوں میں دودھ پیدا فرما دیا. سرکار نے فرمایا برتن کہاں ہے؟
کچھ برتن لائے گئے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے برتن جو ہے وہ دودھ سے بھر لیے، اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا، غلاموں نے پیا، اور جو دیگر لوگ تھے ان سب نے پیا۔ اب سارے برتن خالی ہو گئے تو ام معبد نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، یہ سارے برتن جو ہے وہ خالی ہو چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم دوبارہ بھر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ دوبارہ دودھ دے گی؟ فرمایا دے گی۔ حضور کریم علیہ السلام کے سامنے پھر دوبارہ بکری آئی، حضور نے پڑھنے کے بعد سبوں پہ ہاتھ لگایا، دوبارہ تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضور نے سارے برتنوں کو ام معبد کے دودھ سے بھر دیا۔ اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ام معبد کا شور آ گیا۔ اب ام معبد پر واضح ہو گیا کہ یہ تو جو ہے وہ مسلمانوں کے نبی اور مسلمانوں کے رسول ہے، اور ام معبد نے یہاں پر اسلام قبول کیا۔ بعض نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس آئیں اور مدینہ شریف میں انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا شوہر جب آنے کے بعد جب خیمے کا منظر دیکھا تو وہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا کہ وہاں تو بڑی عجیب و غریب معاملات تھے۔ خوشبو سے خیمہ مہک رہا تھا، نور ہی نور تھا۔ اللہ اکبر! یہ سارا معاملہ جب دیکھا ام معبد جو ہے وہ حیران، ان کے شوہر حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ کیا معاملہ، یہ روشنی کیسی، یہ خوشبو کیسی؟ تو انہوں نے سارا معاملہ پیش کر دیا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ اکبر۔ یہ سارا منظر تھا، اور پھر بعد میں دونوں میاں بیوی وہاں پر پہنچے مدینہ شریف میں، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جو احادیث مقدسہ آئی میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، اس کی شرح کی طرف میں نہیں جاتا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا کہ میں جب شب معراج آسمانوں پر گیا تو میں نے آسمانوں پر جا بجا اپنے نام کے ساتھ ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میرا نام لکھا ہوا ہے ابوبکر کا نام، میرا نام لکھا ہوا ہے ابوبکر کا نام، میں نے جا بجا جو ہے اپنے نام کے ساتھ ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا پسندیدہ خصلت 360، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، تو 360 میں سے کوئی ایک خصلت اس میں پیدا فرما دیتا ہے جس کی بدولت اس کو جنت مل جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، ان میں سے کوئی ایک خصلت مجھ میں بھی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا مبارک ہو، وہ سب تمہارے اندر موجود ہیں۔ 360 کی 360 خصلتیں گویا ابو بکر صدیق میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا ایک مرتبہ کہ جو شخص کسی چیز کا جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ جنت کے دروازوں سے اس طرح پکارا جائے گا، اے خدا کے بندے اس دروازے سے داخل ہو جا، یہ دروازہ اچھا ہے۔ جو نمازی ہے وہ نماز کے دروازے سے جائے گا، جو مجاہد ہے وہ جہاد کے دروازے سے، جو صدقہ دینے والا ہے وہ صدقے کے دروازے سے، جو روزے دار ہے وہ ریان کے دروازے سے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے، ہر دروازہ کہے مجھ سے آ جا، مجھ سے آ جا، ایسا کوئی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے ابو بکر تم ہی ان لوگوں میں داخل ہو، مجھے امید ہے ابو بکر تم ہی جو ہے ان لوگوں میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کریم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سرکار کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے۔ آج جو ہماری سستی اور ہم سنیوں کی جو نااہلی ہے یہ 70 کے اندر نہیں، 77 کے اندر نہیں، 70 77 یہ دور 85 تک اگر آپ دیکھیں تو سنیوں کے نام کے چرچے تھے، سنیوں کے نام کی ایک دھوم تھی، اور سنیوں کی سیاسی جماعت بھی اس وقت جو ہے وہ اسٹرانگ تھی، سنیوں کی مذہبی جماعت بھی جو ہے وہ اسٹرانگ تھی۔ اس کے بعد یہ سارا جو دور چلا اور پھر سنی جو ہے وہ بکھرتے چلے گئے اور مختلف تنظیمات میں چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر تربیتی نشستیں ختم ہو گئی کہ سنیوں کو تربیت کیسے دینی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ایجوکیشن طبقہ جو ہے اس کو ہم نے آگے لانا ہے، کس طریقے سے افراد جو ہے ہم نے اپنے مذہب کو فراہم کرنے ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ہم ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر کے رہ گئے۔ پہلے ایسا نہیں تھا تو سرکار تربیت فرمایا کرتے تھے اپنے غلاموں، نیکی پر ابھارا کرتے تھے، نیکی کی ترغیب۔ مثال کے طور پر حضور کریم علیہ السلام صحابہ کرام کی جھرمٹ میں فرمایا یہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ بتاؤ کس نے روزہ رکھا؟ جماعت صحابہ خاموش، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے،
یا رسول اللہ الحمدللہ آج میرا روزہ ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹھو۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ آج جنازے کی نماز میں کس نے شرکت کی؟ کوئی جنازہ پڑھ کے آیا ایسا ہے؟ سب خاموش۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے آج نماز جنازہ پڑھی ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹھو۔ فرمایا یہ بتاؤ آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا تم میں سے؟ سب نے سکوت کیا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ سرکار نے فرمایا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا یہ بتاؤ کہ آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ یہ سن کر سب خاموش تھے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں ابھی مریض کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضور نے فرمایا جس شخص میں اتنی خوبیاں ہوں وہ تو ضرور جنتی ہے، جس شخص میں اتنی خوبیاں ہوں وہ تو ضرور جنتی ہے۔ تو جس کو پیارے مصطفیٰ جنتی فرما رہے ہو، جس کو قرآن جنتی فرما رہا ہو، جس کو رب جنتی فرما رہا ہو، ایسی عظیم شخصیت کو جہنمی کہنا، معاذ اللہ دوزخی کہنا، تو ابو بکر صدیق کو دوزخی کہنے والا خود دوزخی ہے، ابو بکر صدیق کو جہنمی کہنے والا خود جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منتخب فرمایا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کو جو ہے وہ بلندی عطا فرمائی۔ اب آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دو چار اور باتیں بھی جو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت انس فرماتے حضور نے فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر ادا کرے اور ان سے محبت کرتی رہے، یہ میری امت پر واجب ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ فرماتی حضور نے ہر شخص سے محاسبہ کیا جائے گا سوائے ابو بکر صدیق کے، ابو بکر صدیق سے محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم کیا فرماتے تھے ابو بکر صدیق کے بارے میں؟ فرمایا کرتے اگر زمین پر رہنے والے اہلیاء نے روئے زمین اور ابو بکر صدیق کے ایمان کا وزن کیا جائے تو آپ کے ایمان کا پلہ سب پہ بھاری ہے۔ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش کہ میں عمر ابو بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا۔ فرمایا کرتے کہ میری خواہش ایسی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جیسی جنت ابو بکر کی ہو ویسی جنت میری۔ فرمایا کرتے کہ ابو بکر کے بدن کی خوشبو مجھے مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کیا فرماتے سنیے، فرماتے کہ حضور کے بعد تمام لوگوں میں ابو بکر و عمر سب سے بہتر ہیں، کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر کا بغض یکجا نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کے دل میں میری محبت اور ابو بکر صدیق کا بغض جو ہے وہ یکجا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے ابو بکر صدیق سے مجھے جو ہے مولا علی سے محبت ہے اور حضرت علی سے نفرت ہے، فرماتے ایسی چیز کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا۔ تو الحمدللہ یہی ہم سنیوں کا وہ تحفہ امتیاز ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں خلفائے راشدین کا دامن ہے ہم نے تھاما ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بظاہر 2 سال 3 مہینے اور 11 دن مسند خلافت پر آپ جلوہ گر رہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہی وہ دور تھا کہ ابو بکر صدیق نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ میں اس کی سیدھا سیدھا باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سرکار 12 ربیع الاول شریف 11 ہجری میں سرکار نے وصال فرمایا۔ اب کیا ہوا، یہ بڑا نازک وقت تھا، مورخین کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا گیا، سارے صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پہلا مسئلہ یہ اٹھ کھڑا ہوا کہ سرکار کا جسم اقدس کہاں پہ رکھا جائے۔ انتقال ہو گیا حضور کا، وصال فرمایا، حضور نے پردہ فرمایا، حضور کا جسم اقدس کہاں پہ رکھا جائے ایک بات۔ دوسرا کہ نفاق نے سر اٹھایا، منافقین پیدا ہونے لگ گئے۔ تیسری بات کہ کچھ عرب مرتد ہونے لگ گئے۔ سرکار کی میراث کا مسئلہ سامنے آ گیا، بعض انصار نے علیحدگی کو اختیار کیا، مانعین زکات پیدا ہونے لگ گئے، ہم حضور کے دور میں زکات دیتے تھے اب ہم زکات نہیں دیں گے۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ کہنے لگا حضور کے بعد اب میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور نے اسامہ بن زید کے لشکر کو، جو ابھی بچے تھے، ان کی قیادت میں حضور نے ایک لشکر روانہ کیا تھا، وہ لشکر ابھی روک دیا گیا، اب اس لشکر کو دوبارہ بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، یہ بھی جو ہے وہ ایک سوال تھا۔ اللہ اکبر،
اب دیکھیے فرماتی ہے، فرمایا کرتی تھی کہ اس وقت جتنی مصیبتیں میرے والد پر آئیں، اگر وہ کسی پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کو نمٹایا۔ مثال کے طور پر سرکار کی قبر شریف کہاں بنے، اختلاف پیدا ہو۔ بعض نے کہا کہ مکہ شریف میں، کیونکہ وہ سرکار کی جائے پیدائش، بعض نے کہا کہ مسجد نبوی شریف، بعض نے کہا کہ جنت البقیع میں، بعض نے کہا کہ بیت المقدس میں، کیونکہ وہاں بے شمار انبیاء کرام کے مزارات۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا سنو، میں نے سرکار سے سنا ہر نبی وہیں پر مدفون ہوتا ہے جہاں پر اس کا انتقال ہوتا ہے، ہر نبی وہیں پہ مدفون ہوتا ہے، لہذا سرکار کی مزار شریف جو ہے وہ یہیں پر بننی چاہیے۔ لوگوں نے ابو بکر صدیق کی اس رائے کو جو ہے وہ پسند فرمایا۔ میراث کا مسئلہ اٹھا، فرمایا میں نے سرکار کو فرماتے سنا کہ ہم گروہ انبیاء کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا مال ترکہ ہے، صدقہ ہے۔ سب نے اس بات کو تسلیم فرمایا۔ مانعین زکات جب اٹھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ لشکر ابو بکر صدیق نے بھیجا، اور جتنے لوگ زکات دینے سے کہنے لگے کہ ہم زکات نہیں دیتے، سب سے ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ زکات وصول کی۔ مسلمہ کذاب کا جب فتنہ اٹھا، ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو روانہ فرمایا، اور پھر جنگ یمامہ ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت وحشی کے ہاتھ سے یہ مسلمہ کذاب جو ہے وہ مارا گیا۔ لشکر اسامہ کا مسئلہ اٹھا، یہ بچے ہیں، اکابر صحابہ کرام اس میں، اور اگر میرا حافظہ قطع نہیں کرا حضرت فاروق اعظم بھی اس میں، لیکن سرکار نے لشکر کا امیر بنایا تھا اسامہ کو، یہ بچے تھے۔ سب کہنے لگ گئے یہ بڑی عجیب بات ہے، اب یہ لشکر یہاں سے جائے گا اور دشمن اگر مدینہ شریف پہ حملہ کر دے گا پھر کیا ہوگا، یہ سارے معاملات تھے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا سنو، اسامہ کو میرے سرکار نے امیر بنایا، میں سرکار کے فیصلے کو واپس نہیں لوں گا، سرکار نے لشکر بھیجا، میں اس لشکر کو روانہ کرواؤں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق خود چھوڑنے کے لیے آئے لشکر، پھر فاروق اعظم کی اجازت دے کر انہیں اپنے ساتھ لے لیا کہ یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ لشکر روانہ ہو گیا، اللہ اکبر۔ اب جب مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا، کافر سارے پریشان کے پریشان ہو گئے، اتنا بڑا لشکر لڑنے کے لیے آ گیا، یقیناً مسلمانوں کے پاس اس سے بڑا لشکر مدینے میں موجود ہو، سب ڈر گئے، اور اسامہ نے جو ہے وہ بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، شکست دے دی۔ کامیابی نے جو ہے حضرت اسامہ بن زید کے قدموں کو چوما، لوگ مان گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل حق تھا، بالکل سچ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مختصر یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں علالت کی ابتدا یوں ہی کہ 7 جماعت الاخرى میں پیر کے روز آپ نے غسل کیا، اسی روز سردی بہت زیادہ ہوئی جو اثر کر گئی، پھر آپ کو بخار طاری ہو گیا، 15 دن تک آپ علیل رہے، اور آخر کار بظاہر اسی بخار کے سبب 63 برس کی عمر شریفہ میں 2 سال 2 ماہ سے کچھ زائد امور خلافت سر انجام دینے کے بعد 22 جماعت الاخرى 13 ہجری کو آپ نے وفات پائی، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں جو ہے وہ آرام فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ وفات فرمانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور فاروق اعظم کو اپنا خلیفہ منتخب فرما دیا، حضور فاروق اعظم کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔